السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات اور عزیز دوستوں، یہ موضوع سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پہلو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس چیز میں اور کیوں کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پہلو دیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی باب سب سے بڑا اور عظیم اور تنہا یہی ایک معیار اس فیصلے کے لیے کافی ہے کہ نبیوں کا سردار اور رسولوں کا خاتم کون ہو سکتا ہے۔ مفید نصیحتوں اور اچھی تعلیمات کی دنیا میں کمی نہیں، کمی جس چیز کی ہے وہ کام اور عمل ہے۔ انسان کی عملی سیرت کا نام خلق یعنی اخلاق ہے۔ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق کے بارے میں یوں گواہی دی، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تیرا اجر نہ ختم ہونے والا ہے اور بے شک تو بڑے درجے کے اخلاق پر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کے اخلاق خود اس کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کسی معذور، مجبور یا کمزور کی خاموشی کی تعبیر عفو و حلم سے نہیں کی جا سکتی، لیکن قوت پا کر درگزر اور حلم پیش کرنا بلند اخلاقی ہے۔ ایک شخص نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، کسی کا مال نہیں لوٹا، لیکن یہ سب کے سب منفی اور سلبی خوبیاں ہیں۔ یہ بتاؤ کہ مارا تو نہیں، لیکن کسی غریب و کمزور کی مدد کی؟ کیا کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن کسی کو قتل ہونے سے بچایا بھی؟ کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، لیکن کسی کے ساتھ اچھائی بھی کی؟ کسی کا مال نہیں چھینا، لیکن کیا کسی غریب و مسکین کو کچھ دیا بھی؟ دنیا کو یہ ثبوتی اور ایجابی خوبیاں درکار ہیں اور انہی کا نام عمل ہے، اور یہ سب کی سب خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کی گواہی قرآن پاک یوں دیتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ترجمہ: پس خدا کی عنایت سے تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم ہو، اور اگر تم کج خلق اور سخت دل ہوتے تو البتہ یہ لوگ ساتھ دینے والے تمہارے ارد گرد سے ہٹ جاتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا متواتر بیان ہے، جو دعویٰ اور دلیل کے ساتھ خود صحیفہ الہی میں موجود ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل اور رحیم نہ ہوتے تو یہ نڈر، بے خوف اور درست سخت مزاج عرب کبھی آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: تمہارے پاس خود تم میں سے ایک پیغمبر آیا جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کا وہ خواہش مند ہے، ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمانہ جذبات کا ذکر فرمایا جو تمام بنی آدم کے ساتھ تھے، چنانچہ فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری تکلیف و مصیبت اٹھانا، حق کے قبول سے انکار کرنا اور اپنی جہالت و گنہگاری پر اس طرح ڈٹے رہنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاک ہے، تمہاری بھلائی اور خیر طلبی کا وہ بھوکا ہے۔ بنی نوع انسان کے ساتھ یہی خیر خواہی تمہاری دعوت و تبلیغ اور نصیحت پر اس کو آمادہ کرتی ہے، اور جو لوگ اس کی دعوت اور پکار کو سن لیتے ہیں وہ ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتا ہے۔ غرض اس آیت پاک میں اس بات کی شہادت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے خیر و خواہ اور خیر طلب تھے۔ یہ آپ کے عملی اخلاق کے متعلق آسمانی شہادتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگوں تمہارے لیے خدا کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسلام خود اپنے پیغمبر کو اپنی کتاب کا عملی مجسمہ، نمونہ اور پیکر بنا کر پیش کرتا ہے۔ تمام دنیا میں یہ فخر صرف اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ وہ تعلیم اور اصول کے ساتھ ساتھ اپنے عمل اور اپنی مثال کو پیش کرتا ہے۔ طریقۂ نماز کے ناواقف سے کہتا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ بیوی بچوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی تعلیم ان الفاظ میں دیتا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، یعنی تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی بچوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں۔ آخری حج کا موقع ہے، شمع نبوت کے گرد 1,00,000 پروانوں کا ہجوم ہے، انسانوں کو خدا کا آخری پیغام سنایا جا رہا ہے۔ عرب کے باطل رسوم اور نہ ختم ہونے والی لڑائیوں کا سلسلہ آج توڑا جا رہا ہے، مگر تعلیم کے ساتھ دیکھو کہ اپنی ذاتی نظیر اور عملی مثال بھی ہر قدم پر پیش کی جا رہی ہے۔ فرمایا، آج عرب کے تمام انتقامی خون باطل کر دیے گئے، یعنی تم سب ایک دوسرے کے قاتلوں کو معاف کر دو، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، اپنے بھتیجے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سودی لین دین اور کاروبار آج باطل کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سودی بیپار توڑتا ہوں۔ جان اور مال کے بعد تیسری چیز آبرو ہے، وہ غلط اور قابل اصلاح رسوم و رواج جن کا تعلق لوگوں کی عزت و آبرو سے ہوتا ہے، ان سب کو پہلے عملاً مٹانے کی ہمت گویا بظاہر اپنے ملکی رسم کی عملی اصلاح کی جرات مشکل سے کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مساوات، اخوت انسانی اور جنس انسانی کی برابری کی یہ عملی مثال پیش کی کہ غلام کو اپنا فرزند متنبی بنایا۔ عرب میں قبائل کے باہمی شرافت کی زیادتی و کمی اس درجے لحاظ تھا کہ لڑائی میں بھی اپنے سے کم رتبے پر تلوار چلانا آج سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنا تھا، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، تم میں افضل وہ ہے جو اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار، تقوی دار ہے۔ تو اس تعلیم سے دفعتاً بلند و پست، بالا و زیر، اعلیٰ و ادنا، آقا و غلام، سب کو ایک برابر لا کھڑا کر دیا، لیکن ضرورت تھی عملی مثالوں کی۔ یہ مثال خود آپ نے پیش کی، اپنی پھوپھی زاد بہن کو جو قریش کے شریف خاندان سے تھیں، اپنے غلام سے بے حیا ان کی شادی کرائی۔ منہ بولے بیٹے کا قاعدہ جب اسلام میں توڑا گیا تو سب سے پہلے زید بن محمد، زید بن حارثہ کہلائے۔ منہ بولے بیٹے کے متعلقہ بیوی سے نکاح عرب میں ناجائز تھا، مگر چونکہ یہ محض ایک لفظی رشتہ تھا جس کو واقعات سے کوئی تعلق نہ تھا، اور اس رسم سے بہت سی خاندانی رقابتوں اور خرابیوں کی بنیاد عربوں میں قائم ہو گئی تھی، اس لیے اس کا توڑنا ضروری تھا، لیکن اس کے توڑنے کے لیے عملی مثال پیش کرنا انسان کی سب سے عزیز چیز آبرو سے تعلق رکھتا تھا، جو سب سے مشکل کام تھا۔
پیغمبر عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود اس کی مثال پیش کی اور زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی۔ جب ہی یہ رسم عرب سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئی اور متنبی کے بیوہ سے شادی نہ کرنے کی بیہودہ رسم سے لوگوں نے نجات پائی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔